بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹوں سے دے کر فارغ ہو گئے تو حضرت عبدالمطلب کو فکر ہوئی کہ بیٹے کی شادی کریں۔ انہوں نے سب سے بہترین قبیلے بنو زہرہ کا چناؤ کیا، جو شرافت و بزرگی اور رتبے کے لحاظ سے بہترین تھا اور بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے فرد وہاب بن عبد منف کی بیٹی حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا گیا، اور خود حضرت عبدالمطلب نے وہاب بن عبد منف کی بیٹی کو اپنے نکاح کا پیغام بھی بھجوایا، جن کا نام خالہ تھا۔ اس طرح ایک ہی مجلس میں دونوں باپ بیٹے کا نکاح پڑھوایا گیا۔ حضرت حمزہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حالانکہ وطن سے ہی تھے۔ یوں حضرت حمزہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 رشتے لگتے ہیں، ایک رشتہ چچا کا اور دوسرا رضائی بائی کا۔ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت عبداللہ کی شادی جناب سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ جناب سیدہ آمنہ سے شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے ان سے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جوں ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہی شخص ہے جو آخری پیدا ہونے والے نبی کے والد ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں بدلے میں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے الگ ہو سکتا ہوں۔ میرے والد ایک باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کر دی گئی۔ ناظرین، حضرت بی بی آمنہ اپنے قبیلے میں سیدۃ النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام وہاب بن عبد منف تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو قریش ہی کا ایک ذیلی قبیلہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد منف بن قصی سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ کے شادی کے بعد ابھی چند ماہ ہی حضرت عبداللہ کے ساتھ گزرے تھے کہ انہیں اپنے شوہر کو الوداع کہنا پڑا، جو تجارت کی غرض سے روانہ ہو رہے تھے۔ تجارتی قافلے کے ساتھ جب وہ واپسی کے سفر پر تھے تو یثرب کے مقام پر، جہاں سیدہ آمنہ کا سسرال تھا، وہاں آپ سخت بیمار ہو گئے اور بعد میں وہی انتقال فرما گئے۔ اس خبر سے حضرت سیدہ آمنہ کے معصوم دل پر جو چوٹ لگی اور جو درد پہنچا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن وہ امانت جس کا آپ کو آمین بنا دیا گیا تھا، اس کی حفاظت کے حساس نے آپ کے دل کو اپنے خاوند کے مرکز کی زیارت کی اجازت تک نہ دی، یہاں تک کہ تاجدار کائنات خاتم المرسلین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد پھر آپ کی پرورش کا فرض بی بی آمنہ کے خواہش کے درمیان حائل رہا۔ آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کو نہ جا سکیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ اپنے لحد جگر کو اور اپنی کنیز ایمن کے ساتھ یثرب کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے خاوند کی قبر کی دل کھول کر زیارت کی، اور 1 ماہ قیام کے بعد
جب ان 3 مسافروں پر مشتمل قافلہ واپسی کے سفر پر تھا تو ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور پھر آپ اس ابوا نامی مقام پر ہی وفات پا گئیں۔